بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد۔ حدیث پاک کے درس میں بات چل رہی ہے اسلامی اور انسانی زندگی کے آداب سے متعلق۔ ہم زندگی کیسے گزاریں اور رہن سہن، معاشرت، کاروبار، گھر میں آنا جانا، یہ سب چیزیں ہماری زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے دوستو۔ اس پر بات چل رہی ہے۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں اگر کسی مسلمان کا گزر ہو ایک ایسی مجلس سے جس میں دین کی علم کی بات چل رہی، کسی علمی مجلس سے اس کا گزر ہو، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑی اہم بات ہے دوستو۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، والناس معہ، اور صحابہ اکرام آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس اقبل ثلاثۃ نفر، کہ اتنے میں 3 افراد آئے۔ کتنے افراد آئے دوستو؟ آواز آ رہی ہے میری؟ کتنے افراد آئے؟ 3 افراد۔ بس آواز آئے، دیکھنا مسئلہ نہیں ہے دوستو، سننا اصل ہے۔ فاقبل اثنان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد، 3 ساتھی آئے، مجلس لگی ہوئی ہے، ان میں سے 2 تو حضور علیہ السلام کی مجلس کی طرف آ گئے، ایک واپس چلا گیا۔ فلما وقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلما، جب دونوں آ کر حضور علیہ السلام کے قریب پہنچ کے کھڑے ہو گئے تو دونوں نے سلام کیا، جو مجلس کا ایک حق ہے۔ فاما احدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، ان میں سے ایک نے دیکھا کہ مجلس میں کچھ کشادگی، جگہ کی گنجائش ہے، آ کر وہاں جگہ بنا کے بیٹھ گیا۔ واما الآخر فجلس خلفهم، جو دوسرا ساتھی تھا اس نے مجلس کے پیچھے ہی اپنے لیے جگہ بنائی، وہیں بیٹھ گیا۔ واما الآخر، جو تیسرا تھا، فادبر ذاہبا، وہ پیٹھ پھیر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ علیہ السلام فارغ ہوئے، قال، آپ نے فرمایا، الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، کیا میں تمہیں 3 افراد کی خبر نہ دوں، ان کا کیا معاملہ ہوا؟ پھر آپ نے فرمایا، اما احدهم، ان 3 میں سے جو ایک بندہ تھا، فآوى الى اللہ فآواه اللہ، اس نے اللہ کی طرف جگہ بنائی، ٹھکانہ پکڑا، اللہ نے بھی اس کو جگہ دے دی، جو آگے آیا تھا۔ واما الآخر فاستحیا فاستحی اللہ منہ، جو دوسرا تھا وہ شرمایا، اس نے حیا کی، بجائے آگے آنے کے پیچھے بیٹھ گیا، اللہ پاک نے بھی اس سے حیا فرمائی۔ واما الآخر، جو تیسرا تھا، فاعرض، اس نے مجلس سے منہ پھیرا، اعراض کیا، فاعرض اللہ عنہ، تو اللہ پاک نے بھی اس سے اعراض فرما دیا۔ اب یہ بڑی اہم روایت ہے دوستو، جو خاص طور پہ ایسی مجالس سے متعلق ہے جس میں دین کی، علم کی، سیکھنے کی اہم بات چل رہی ہے۔ اب ایسی مجلس ملنا جس میں واقعی اللہ والے اہل علم موجود ہو اور وہ بات کر رہے ہوں، یہ بھی ایک بہت بڑی نصیب اور قسمت کی بات ہے دوستو، کہ اتنی قیمتی مجلس انسان کے حصے میں آ جائے۔ ایک تو اپنے آپ کو اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ بات انسان کو لے کے وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ یہ زندگی میں کوئی نہ کوئی موقع ایسا آتا ہے کہ یہ مجلس کی شرکت انسان کو ضرور فائدہ دے دیتی۔ اب دیکھیں حدیث پاک میں تو 3 افراد کا واقعہ ہے، 3 ساتھی آئے، مجلس لگی ہوئی ہے۔ اب انسان کا مزاج یہ ہے کہ اگر مجلس شروع ہو چکی ہو تو وہ تھوڑا سا سوچتا ہے کہ بیٹھ جاؤں، آگے بڑھوں،
یا واپس چلا جاؤں. اب مجلس میں اگر گنجائش موجود ہو آگے آنے کی، جیسے آپ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب دیکھیں آگے جگہ ہے نا، کوئی نہ کوئی اگر آنا چاہے تو آ تو سکتا ہے، بغیر تکلیف کے آ سکتا ہے. ایک ساتھی نے دیکھا اور دیکھا جگہ موجود ہے تو وہ خاموشی سے چلتے چلتے آ کر آگے حضور علیہ السلام کے قریب بیٹھ گیا. مجلس بھی اور حضور علیہ السلام کا قرب بھی، اور کسی کو تکلیف بھی نہیں. یہ سب سے اعلیٰ درجے کا انسان تھا جس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو ٹھکانہ دے دیا، جگہ دے دی. دوسرا ساتھی جس نے دیکھا مجلس لگی ہوئی ہے تو اس پہ شرم غالب آئی، حیا غالب آئی کہ اب کون بیچ میں جائے گا، ہر ایک دیکھے گا، نظر پڑے گی. فطری اور طبعی حیا کی وجہ سے وہ پیچھے بیٹھ گیا تاکہ کہیں لوگوں کو تکلیف نہ ہو جائے یا پریشانی نہ ہو جائے. لیکن مجلس سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھا تو اللہ پاک نے بھی اس کی اس حیا کی قدردانی کی اور اس کو اس کی حیا کا پورا پورا اجر دے دی، وہ بھی مالا مال ہوا. تیسرے نے دیکھا کہ بات شروع ہو چکی ہے، مجلس لگ چکی ہے، اب کیا فائدہ، وہیں سے منہ پھیر کے چلا گیا. پیٹ پھیر کے آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے خود اپنے آپ کو محروم کیا، اللہ پاک نے بھی اس کو محروم رکھا، واپس چلا گیا. تو اب مجلس میں آنے کی اور بیٹھنے کی ترتیب کیا ہے دوستو، یہ مسئلہ بالکل صاف ہو گیا. دین اسلام کا سب سے ضروری اصول یہ ہے کہ کسی کے کندھے پھلانگ کر آگے بڑھنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز، ناپسندیدہ ہے، قابل اصلاح عمل ہے، منع ہے. یہ تو کلی طور پہ منع ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ فل ہے، پھر بھی جو ہے وہ جھک کر نیچے سے ایسے سر جھکا کے بعض لوگ جیسے ہوتے ہیں نا، بڑھتے 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 آگے آئے، بچے کو ہٹایا، اس کو ادھر کیا، اس کو ادھر کیا، کوئی غصے سے دیکھ رہا ہے، کوئی دل میں صلاتیں سنا رہا ہے لیکن آ گیا. یہ تو بالکل منع ہے دوست، ناجائز. پھر کندھے پھلانگ کر ہو تو سخت منع ہے اس میں. لیکن اگر مجمع میں مجلس میں آگے کی گنجائش ہو تو علماء نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا کہ جتنا انسان مجلس علم میں قرب رکھتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کو عطا کرنے میں فیاضی کا معاملہ فرما دیتے ہیں، نواز دیتے ہیں اس کو. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مجلس میں گنجائش نہیں ہے یا ہے لیکن آگے بڑھنے میں ذرا جھجک ہو رہی ہے تو انسان آ کے پیچھے بیٹھ جائے. صحابہ کا یہ عمل بھی احادیث سے ثابت ہے. تیسری صورت جو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ اور قابل اصلاح ہے کہ انسان پرواہ ہی نہیں کرے کیا ہو رہا ہے، کیا بات چل رہی ہے، کیا ہے، روز وہی بات ہے، روز ایک ہی بات ہے، چلو بھائی آؤ گھر جاؤ. تو یہ بالکل محرومی کی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے سوائے اس کے کہ انسان کا عذر ہے کہ بھئی آفس سے 15 منٹ کی چھٹی ہے، وہاں دکان کھلی ہوئی ہے، باہر گاڑی میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مہمان انتظار میں، عذر کی صورتیں الگ ہیں. لیکن یہاں سے نکل کر باہر سامنے کے چوبارے پر فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے گپ شپ لگانی ہے اور چائے پینی ہے، اس کے لیے 15-20 منٹ کی مجلس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، تعلیم کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ محرومی کی بات ہوتی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں اللہ پاک انسان کو کم دے لیکن زندگی میں ضرور اس کا فائدہ انسان کو ہوتا ہے. یعنی ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ ایک بادشاہ کو اللہ پاک نے ایک بیٹا دیا، نیک بادشاہ، علماء کی محبت اس کے دل میں تھی. تو جب نیک لوگوں کو دیکھتا تو نیت کرتا تھا کہ جب میرا بیٹا سمجھدار ہوگا تو میں اس کو بھی عالم بناؤں گا، علم سکھاؤں گا. جب بیٹا ذرا بڑا ہوا تو اس کو علماء کے پاس بٹھا دیا. حالانکہ آسان نہیں ہے کہ بادشاہوں کی اولاد وہ طلباء کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے، لیکن اس نے نیت کی تھی، بٹھا دیا. اللہ کی شان یہ کہ جتنا بادشاہ میں طلب تھی، بیٹا بیچارہ اتنا کم ذہن، کمزور تھا بیچارہ. تو جن اساتذہ کے پاس بیٹھتا سب کوشش کرتے، محنت کرتے، اب باقی طلباء سیکھ لیتے، اس بیچارے کو کچھ دماغ میں ہی نہیں آتا.
اس کے ساتھ ہی سب فارغ ہو گئے. جب سب فارغ ہوئے یہ بھی فارغ ہوا, فاضل ہوا. بادشاہ کے پاس آیا. بادشاہ نے کہا بیٹے عالم بن گئے, پڑھ لیا؟ کہا بس گیا تو تھا, وقت بھی گزارا, لیکن کچھ نہیں سمجھ سکا, کچھ بھی نہیں. کہا بس ایک مسئلہ, بس آج تک ایک مسئلہ دماغ میں بیٹھا ہے, اور وہ ایک مسئلہ بھی ایسا ہے کہ جو شاید ہمارے کام کا ہے بھی نہیں. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ کا بیٹا کہہ رہا ہے. ایک مسئلہ سیکھا, لیکن وہ ہمارے مردوں کے کام کا بھی نہیں ہے. وہ مستورات کی کے حیض سے متعلق ایک مسئلہ ہے, جو ماہانہ ان کو بیماری کا خون آتا ہے. وہ تو مسئلہ بھی ایک پردے کا مسئلہ ہے, بس وہ دماغ میں بیٹھ گیا ہے, باقی تو کچھ بھی نہیں. بادشاہ نے کہا ایک مسئلہ سیکھ لیا, بس جو اللہ پاک سے میں نے وصول کر لی, میں بہت خوش ہوں, آپ نے کمال کر دیا. اللہ پر راضی ہوا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب اس بادشاہ کا انتقال ہوا اور قبر میں جب فرشتے اس کے پاس آئے اور پیشی ہوئی, تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے میرے دین کے ایک مسئلے کی قدر کی. یعنی بیٹے نے ایک مسئلہ سیکھا اور اس ایک مسئلے کی اس نے قدر کی اور بیٹے پر ناراض نہیں ہوا, لہٰذا میں نے اس کی مغفرت کر دی, ایک مسئلے کی وجہ سے. تو اب دیکھیں وہ بھی اولاد نے سیکھا, وہ بھی ایک کیا مسئلہ تھا چھوٹا سا, لیکن انسان سیکھ لیتا ہے. اور پہلے بھی بارہا میں نے یہ واقعہ عرض کیا, اور بڑا اہم واقعہ ہے جو ہم نے خود سنا اپنے استاد صاحب سے. ہمارے ہم بنوری ٹاؤن میں جب پڑھ رہے تھے, ہمارے خامسہ کا سال تھا, درجہ خامسہ کا. اس تو گرمی تو نہیں لگ رہی جی, بس آخر کے 2-3 دن. تو رائے ونڈ کے حضرات تشریف لائے, یہ کہ رائے ونڈ کا اجتماع قریب تھا, تو طلباء کی وصولی کے لیے آئے کہ بھئی سال کے طلباء, چلے کے طلباء. تو اس سال سب حضرات, تینوں جو بڑے حضرات تھے, تینوں اللہ, 2 حضرات تو دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور مولانا احسان صاحب بیمار ہیں, اللہ ان کو شفاء کلی نصیب فرمائے. تو ترتیب یہ طے ہوئی کہ بھئی طلباء میں بیان جو ہے وہ مولانا احسان صاحب کریں, اور اساتذہ میں جو ہے وہ مولانا جمشید صاحب کریں, اور جو جامعہ کی شورا ہے جو خاص اساتذہ ہے ان میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان, تینوں حضرات اپنے. تو خیر ہم کے طلباء تھے, مولانا احسان صاحب نے بات کی. تو جب ہم درسگاہوں میں کلاس میں آ گئے, ہمارے استاد صاحب تھے حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے فرمایا کہ اساتذہ میں بیان مولانا جمشید صاحب کا تھا, انہوں نے یہ واقعہ سنایا, میں پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں. تو کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم جب بچپن میں ہندوستان میں تھے تو اتنے چھوٹے تھے حفظ کے مکتب میں کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر, جیسے بچے استاذ کے گھر خدمت کے لیے جاتے ہیں چھوٹے بچے, تو ہم اتنے چھوٹے تھے کہ پردے کی عمر تک نہیں پہنچے تھے, تو ہمارا ان کے گھر بے تکلف آنا جانا ہوتا تھا حضرت تھانوی کے. تو کہا کہ اب وہ بڑے سخت مزاج کے, وہ تو بڑے اصول پسند, اصول پرست, کوئی بات مزاج کے خلاف تو ڈانٹ دیتے تھے. لیکن وہیں قریب میں ایک خان صاحب تھے چوکیدار, اور وہ ان کا نام جو مولانا جمشید صاحب نے لیا وہ نام الف خان تھا. اس خان صاحب کا وہ چوکیدار تھے. وہ جو الف خان تھے وہ درویش سادہ آدمی تھے. حضرت تھانوی بھی ان کا بڑا خیال کرتے تھے, ان سے گپ شپ فرماتے تھے. تو صرف آتے تھے, بیٹھتے تھے, جاتے تھے بیچارے, کچھ بھی نہیں سمجھتے جانتے تھے کیا ہے اور تصوف کیا ہے, ذکر کیا ہے. ایک دن کیا ہوا کہ الف خان نے اپنی تنخواہ کے پیسے بچا کے کچھ رقم بچا لی, جیسے ہوتا.
دل میں تھا کہ بھئی اتنے عرصے سے حضرت کے پاس آتا جاتا ہوں، محبت، ان کے لیے کوئی تحفہ لے جاؤں گا۔ تو اس وقت دیوبند کی مارکیٹ میں کوئی خوبصورت ایک کاغذ کے بنے ہوئے ایسے شو پیس جو آج کل ہوتے ہیں پھول سے، وہ ملتے تھے۔ وہ بازار گئے، اپنے ان پیسوں سے وہ 2 خرید لیے۔ 2 کیوں خریدے دوستو؟ ہاں، حضرت تھانوی کی 2 گھر والیاں تھیں، 2 نکاح فرمائے تھے نا، بڑی پیرانی صاحبہ اور چھوٹی پیرانی صاحبہ۔ اور جب ایک بیوی ایک سے زیادہ ہو نا دوستو، خیال کریں شوق تو بہت ہوتا ہے انسان کو، خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن پھر جو عدل و انصاف ہے اس کے لیے آپ ترازو لگائیں گے، تربوز لائیں گے تو بیچ سے کاٹیں گے، ایسا آسان نہیں۔ تو حضرت تھانوی بڑا انصاف کرتے تھے ایک ایک معاملے میں۔ تو الف خان کو یہ تو پتہ تھا کہ بھئی جب جاؤں گا تو 2 لے جانے پڑیں گے، گھر 2 ہیں، تو وہ 2 تحفے لے کر آئے۔ لیکن اب چونکہ پیسے جوڑ توڑ کر کے بنائے تھے تو ایک سستا والا لیا، ایک مہنگا والا لیا۔ اب جب گئے حضرت تھانوی کو ہاتھ میں رکھا تو بھئی الف خان یہ کیا ہے؟ کہا یہ بڑے عرصے سے شوق تھا، آپ کو ہدیہ دوں گا تو یہ 2 کا، ایک بڑی پیرانی صاحب ہے، ایک چھوٹی پیرانی صاحب۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے یہاں تک تو صحیح گئے، لیکن ایک ہے مہنگا، اس کی قیمت زیادہ ہے، ایک کی قیمت ہے کم، پھر انصاف ختم ہو گیا ہے نا۔ اب جس کو مہنگا والا ملے گا تو اس کو زیادہ مل گیا، جس کو سستا ملا انصاف کا۔ اب کیا ہوگا؟ اب اصل بات ہے دوست۔ تو الف خان نے کہا حضرت میں ایک بات عرض کروں؟ حاجی فرمائیں۔ کہ آپ دونوں لے جائیں، دونوں پیرانی صاحبہ کے سامنے، اور ان سے کہیں کہ بھئی 2 تحفے آئے ہیں، دکھائیں نہیں، 2 تحفے آئے ہیں اور آپ دونوں کے لیے ہیں، لیکن آپ دونوں اختیار اپنا مجھے دے دیں، حضرت تھانوی کو یعنی شوہر کو اختیار دے دیں کہ میری مرضی ہے میں جس کو جو والا دے دوں تو دوسرا بخوشی اس پر راضی ہوگا، اعتراض نہیں کرے گا، اختیار آپ لیں۔ اتنا باریک مسئلہ فقہ کا دوستوں کہ بیویوں سے اختیار شوہر کو تفویض ہو جائے، تفویض اختیار کا مسئلہ علماء سے پوچھے، وہ اختیار آپ لیں پھر ان کو دے دیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا الف خان اتنا باریک مسئلہ آپ کو کیسے؟ حضرت آپ کی صحبت سے، اتنا عرصہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا تو سن سن کے یہ مسئلہ مجھے بھی سمجھ آتا۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ تو کبھی مت سوچیں کہ انسان اچھی